مجھے محترم صادق رحیم صاحب نے جو موضوع دیا ہے، اسلام میں جہاد کا مفہوم، اہمیت اور دور حاضر میں اس کی صورت، یہ 3 موضوعات ہیں اور ماشاءاللہ میں نے آپ کے پریزنٹیشن بھی سن لیے ہیں۔ 2 کتابیں، الجہاد فی الاسلام اور جہاد فی سبیل اللہ، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے زیر مطالعہ رہی ہیں، اور ان دونوں میں یہ جہاد فی سبیل اللہ کے اندر اس موضوع کا خلاصہ بیان ہوا ہے، اور الجہاد فی الاسلام میں اس کی تفصیلات پھر موجود ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا، یہ جہاد فی سبیل اللہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے، اور یہ 13 اپریل 1939 کو یوم اقبال کے موقع پہ ٹاؤن ہال لاہور میں انہوں نے یہ تقریر ارشاد فرمائی ہے۔ اور الجہاد فی الاسلام میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ 1927 میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 24 سال تھی۔ 1903 مولانا کی تاریخ پر وہ سن پیدائش ہے، اور اس واقعہ بھی وہ آپ نے پڑھا ہوگا، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ 1927 سے 1930 تک اس کتاب کو مکمل کیا گیا ہے، الجہاد فی الاسلام۔ جہاد کا مفہوم بھی آپ پڑھ چکے ہیں، سعی بلیغ، انتہائی کوشش، کسی مقصد کے حصول کے لیے انتہائی کوشش کرنا، ہر طرح کی کوششیں بروئے کار لانا کہ وہ مقصد آپ حاصل کریں۔ اس کے لیے جہاد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جہاد کا ترجمہ مولانا نے یہ بات لکھی ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہولی وار، اور ہولی وار کا پھر ہم ترجمہ کر سکتے ہیں مقدس جنگ۔ جہاد اصل میں جنگ سے قدر مختلف چیز ہے۔ جنگ ہم اردو میں اور فارسی اور اپنے مقامی زبانوں میں، پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی میں جنگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے لیے عربی میں لفظ ہے حرب۔ حرب، جنگ کے لیے عربی کا لفظ ہے حرب، اور عربی میں ایک اور لفظ ہے قتل، اور اس سے پھر قتال، یعنی وہ بھی جنگ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 2 افراد یا کچھ افراد آپس میں لڑ پڑیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کریں۔ قتل ایک دوسرے کو مارنے کو کہتے ہیں، اور قتال مارنے کی کوشش کرنا، یہ قتال ہے۔ یہ جہاد اس سے مختلف چیز ہے۔ جہاد کا ترجمہ جیسے آپ نے پڑھا اور میں نے ذکر کیا، کسی مقصد کے حصول کے لیے انتہائی کوشش کرنا، سعی بلیغ کرنا۔ سعی کوشش کو کہتے ہیں، بلیغ بلاغ، پہنچے ہوئے، بہت ہی کوشش کرنا۔ یہ 2 کتابیں تو آپ پڑھ چکے ہیں، اور میری گفتگو میں تکرار تو لازم ہے، ربط کے لیے تکرار، اپنے بات کو مربوط رکھنے کے لیے تکرار ضروری ہے، اور اس میں ایسے موضوعات ہوں گے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جہاد کے موضوع پہ آج قرآن کا مطالعہ کریں گے۔ ہمارے پاس 2 گھنٹے ہیں، 2 گھنٹوں سے کچھ کم وقت ہے۔ ہم جہاد کے موضوع پہ سیرت کی روشنی میں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر یہ جہاد کے حوالے سے، اور پھر اس میں حرب کا بھی ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، اور حرب کے علاوہ قتال کا ذکر ہم پڑھیں گے۔ جہاد بھی، قتال بھی، اور شاید حرب کا بھی تذکرہ ہے، لیکن ہم یہ سیرت کی روشنی میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں آج ہم اس کا قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں جہاد کے موضوع پہ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جہاد کے موضوع پہ سیرت کی روشنی میں قرآن کا مطالعہ،
ہم نے جہاد کے موضوع میں یہ بات پڑھی سنی کہ یہ کسی مقصد کے حصول کے لیے انتہائی کوشش کرنے کو کہتے ہیں۔ گویا مقصد کا حصول مرکز اور محور ہے۔ مرکز تو آپ جانتے ہیں، دائرے کا ایک مرکز ہوتا ہے، دائرے کا ایک محیط ہوتا ہے، ہم انگریزی میں اس کو سرکمفرنس کہتے ہیں، اور ایک سینٹر ہوتا ہے۔ اور محور کیا ہوتا ہے؟ محور کو انگریزی میں پیوٹ کہتے ہیں، پیوٹ، پیوٹ، PIVOT، پیوٹ۔ کوئی چیز کسی کے گرد گھومے اس کو محور کہتے ہیں۔ زمین کا ایک محور ہے اور زمین کا ایک مدار ہے۔ مدار کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ آربٹ۔ زمین 2 گردشیں کر رہی ہیں، اس کی ایک گردش 24 گھنٹوں میں مکمل ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ فٹ بال کے اندر کسی سلاخ کو بالکل آر پار گزاریں تو یہ سلاخ اس کا محور ہو جاتا ہے۔ زمین کو اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ اس کا ایک محور ہے، اس کے گرد یہ گھوم رہی ہے اور یہ 24 گھنٹوں میں اپنا یہ گردش مکمل کر لیتی ہے۔ اس کو پیوٹ یا محور کہتے ہیں۔ مرکز اور محور ہمارے موضوع کا کیا ہے؟ یہ جہاد کا مقصد، جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ انتہائی کوشش کر رہے ہیں، وہ مقصد اصل میں محور اور مرکز ہے، وہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سیرت میں ہم وہ مرکز اور محور اگر معلوم کرنا چاہیں تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں قرآن مجید کی طرف پلٹنا ہوگا، اور قرآن کی پہلی سورت آپ کو معلوم ہے، پہلی آیات، پوری سورت نہیں ہے، پہلی آیات قرآن مجید کے اندر کون سے نازل ہوئے ہیں؟ سورۃ العلق۔ سورۃ العلق کے پہلے 5 آیات یہ کیا ہیں؟ یہ پہلی وحی ہے۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ مجھے ترجمے کی وہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ پہلی وحی جو ہے، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغمبر مقرر کر دیے گئے۔ یہ پہلی وحی کا مقصد یہ ہے۔ باقی پیغمبرانہ مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں، اور ان مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق کون ہے؟ انسان ہے، اور پوری مخلوقات میں سب سے بہترین کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پھر علم کے ذریعے، قلم کے ذریعے سے علم دیا ہے۔ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، انسان خصوصی مخلوق ہے، انسان کو اللہ نے قلم کے ذریعے سے علم دیا ہے، اسی پہ بات ختم ہو گئی۔ باقی نہیں بتایا کہ یہ تو بتا دیا جبرائیل امین نے علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ بتا دیا، لیکن پیغمبر کا مقصد کیا ہے یہ نہیں بتایا گیا، یہ چھوڑ دیا گیا۔ کیوں چھوڑا گیا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر استعداد پیدا ہو، یہ صلاحیت پیدا ہو کہ وہ وحی کو اخذ کریں، وحی کو ذہن میں ہضم کر سکیں۔ اس وقت اگر وہ مقصد بھی بیان کرنا شروع کر دیا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت زیادہ بوجھ پڑتا، اس لیے مقصد کو فی الحال ملتوی رکھا گیا، پس پوش ڈالا گیا کہ تھوڑی دیر بعد وہ پھر دوبارہ ان کو بتایا جائے گا۔ وہ مقصد پھر بتایا گیا ہے۔ یہ تو پہلی وحی ہوئی۔ دوسری وحی کوئی بتا سکتے کہ دوسری وحی کون سی آیات ہے؟ سورۃ مدثر کی ابتدائی 7 آیات، یہ تو 5 آیات ہیں سورۃ العلق کی، اور سورۃ المدثر کی ابتدائی 7 آیات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر
والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اس میں مقصد بتا دیا گیا۔ مقصد کیا ہے؟ قم، اٹھ کھڑے ہوں، فانذر، ڈراؤ، وربک فکبر، رب کی کبریائی کا نظام قائم کرو، اللہ کی کبریائی کا نظام قائم کردہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد ہے۔ اور کسی مقصد کے حصول کے لیے سعی بلیغ انتہائی جد و جہد کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ ہم جس موضوع کو پڑھ رہے ہیں اس کا مرکز اور محور کیا ہے؟ اللہ کی کبریائی کا نظام قائم کرنا۔ اور پھر اس کے لیے 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ قم فانذر وربک فکبر، 4 باتیں پھر اس کے بعد بتائی ہیں۔ وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ اس تفصیل میں بھی نہیں جانا، آپ جانتے ہیں کپڑوں کو پاک رکھنے سے کیا مراد ہے۔ سیرت اور کردار پاک رکھو، دامن کو بچائے رکھو، اور بہترین اخلاق اور سیرت اور کردار سے اپنے آپ کو مزین کرو۔ وثیابک فطہر، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری کیا ہے؟ والرجز فاہجر، ہر طرح کی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ ولا تمنن تستکثر، احسان نہ کرو اس بنیاد پہ کہ تمہیں طمع ہو کہ دوسرا پھر اس سے بڑھ کر تمہارے ساتھ احسان کرے۔ نہیں، یہ اللہ کے دین کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کا نظام، زمین پہ اللہ کی کبریائی کا نظام قائم کرنا۔ ایسے حالات میں کہ اللہ کو لوگ بھول گئے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک قرار دیا ہے، اور دوسرے قریب ہیں اور اللہ بہت دور ہے، نعوذ باللہ، اور دوسروں کے ساتھ تعلق ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق بالکل کٹ گیا ہے، دوبارہ وہ نظام بحال کرنا۔ یہ تیسری بات بتائی گئی ہے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ یہ بڑے جانجوکوں کا کام ہے، یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ اس میں بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، اس میں بڑی قربانیاں دینی ہوں گی۔ انگریز یہاں پہ حکمران رہے ہیں، انہوں نے حکومت کی ہے بر صغیر پاک و ہند پہ، باقی بھی ممالک پہ۔ ہمارا تعلق چونکہ ایسے، اس لیے ہم موضوع میں بھی، جہاد کے موضوع میں بھی یہاں سے بھی کچھ وہ مثالیں دیں گے انشاءاللہ۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ صرف دنیا کی زندگی تک محدود مقصد تھا، آخرت کا یقین نہیں تھا ان کو، اور انہوں نے دنیا کے اس مقصد کے لیے بھی، یہ لاہور میں مجھے معلوم نہیں کوئی گورا قبرستان، فرنگیوں کا قبرستان ہے، لاہور کے ساتھ ہی ہیں آپ کے اس میں، لیکن یعنی پشاور میں گورا قبرستان ہے، پشاور ہمارا صوبے کا کیپٹل ہے، اس میں گورا قبرستان ہے۔ آپ شہر سے، چاونی سے نکلتے ہوئے یونیورسٹی کی طرف جائیں تو دائیں ہاتھ پہ گورا قبرستان اسے کہتے ہیں، یہ فرنگیوں قبر۔ بنو میرا ہوم ٹاؤن ہے، بنو میں گورا فرنگیوں کا قبرستان ہمیں معلوم ہے۔ ہر شہر میں، پاکستان، ہندوستان کے ہر شہر میں فرنگیوں کی قبریں موجود ہیں۔ یہ انہوں نے ہندوستان کو قبضہ کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور پھر یہ اس مقصد میں کامیاب ہوئے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ زمین کے حصے کو ہتھیائیں، اور ہندوستان پہ انہوں نے کوشش کی، اور یہاں پہ ان پہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرو گے، قربانیاں دو گے، اس کے بعد پھر یہ کام تمہارے لیے ممکن ہوگا کہ رب کی کبریائی کا نظام قائم کر سکو۔ یہ 2 بنیادی باتیں ہو گئیں مقصد کے حوالے سے۔ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ سورۃ العلق اور سورۃ المدثر کی آیات ذہن میں رہیں۔ یہ اصل مقصد، محور، مرکزی نقطہ وہ یہ تھا۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحج کی آخری آیت تلاوت کی ہے، لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہم سیر کرتے ہیں آج قرآن مجید کی، اور سیرت کے حوالے سے سیر کرتے ہیں۔ پہلی وحی ہم نے پڑھی، اس کے بعد دوسری وحی، تیسری وحی کا بھی تذکرہ میں عرض کرتا ہوں۔ تیسری وحی آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ تیسری جی نہیں، تیسری وحی اصل میں ممکن ہے اختلاف ہو اس میں، لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سورۃ العصر ہے۔ سورۃ العصر، سورۃ العصر آپ نے بہت بار پڑھی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ موضوع پہ تو آپ گفتگو سنتے رہے ہیں، ممکن ہے یہ صورت بیچ میں نہ آئی ہو، لیکن صبر کا تو گزر چکا سورۃ المدثر کی آیات کے حوالے سے بھی، اور یہاں بھی آخری بات کیا ہے؟ صبر ہے، حق کی وصیت اور حق کے لیے صبر، اور باقی بات آپ سمجھ گئے ہیں۔ یہ تیسری وحی، ممکن ہے کسی روایت میں کسی اور حصے کے بارے میں بات ہو کہ وہ تیسری وحی ہو، جیسے سورۃ المزمل ہے، سورۃ المزمل بعد میں ہے، اس سے پہلے یہ سورۃ العصر ہے۔ اور اب مکہ کے دور میں، یعنی ابھی جہاد کے موضوع پہ مدنی دور میں داخل ہونے سے پہلے تھوڑا سا تذکرہ مکی دور کا ہو جائے جہاد کے حوالے سے۔ قتال تو وہاں پہ نہیں ہے، مکی دور میں قتال نہیں ہے، حرب بھی نہیں ہے۔ مکی دور میں کیا ہے؟ صبر ہے، استقامت ہے، اور حکم کیا ہے؟ یہ یعنی ایک تو مکی دور کے اندر سورۃ العنکبوت یہ 21واں پارہ ہے، سورۃ العنکبوت 20ویں پارے میں شروع ہو جاتا ہے اور 21ویں پارے میں ختم ہوتا ہے، اور سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے جو ہے وہ جہاد کا موضوع ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا جہاد کا موضوع ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں۔ یہاں تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ جاہدہ اور جہادہ میں کیا فرق ہے؟ قاتلہ اور قتلہ، اور اسی طرح صابرہ اور صبرہ۔ اس میں آپ ایکٹیو پیسیو تو آپ نے پڑھا ہے، عربی میں ایکٹیو پیسیو کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں اس کو معروف اور مجہول، معروف بھی کہتے ہیں اور معلوم بھی اور مجہول بھی۔ انگریزی میں ہم پڑھتے ہیں پیسیو وائس کیا ہوتا ہے؟ ایکٹیو وائس ہوتا ہے when doer of action is subject of the verb. Doer of action is subject of the verb، اس کو کہتے ہیں ایکٹیو وائس، اور when receiver of verb is subject of the verb تو اس کو پیسیو وائس کہتے ہیں۔ یہ عربی میں اس سے ذرا مختلف ہے۔ عربی میں جب فعل کا فاعل معلوم ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معروف یا معلوم، اور جب فعل کا فاعل معلوم نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں مجہول۔ جہل کیا کہتے ہیں؟ جہل نہ سمجھنا، جہل کے بنیادی معنی کیا ہے؟ نہ سمجھنا۔ اور اصل میں یہ انگریزی میں ہم پڑھتے ہیں ورب کی دو قسمیں ہیں، ایک ٹرانزیٹیو ورب ہوتا ہے اور ایک انٹرانزیٹیو ورب۔ ایک کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرے کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عربی میں بھی ایسا ہی ہے، ٹرانزیٹیو اور انٹرانزیٹیو ورب ہوتے ہیں، اس میں عربی میں اس کو کہتے ہیں فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم وہ ہوتا ہے جس کے لیے مفعول چاہیے ہو، لیکن فعل متعدی کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ گیا، اس میں مفعول کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے، اس لیے گیا جو ہے گو کو کیا کہتے ہیں؟ یہ فعل لازم ہے، فعل لازم ہے، یہ اسی کے اندر ہی مکمل ہو گیا۔ لیکن چائے پینا، اس میں فاعل ہوں اور چائے جو ہے یہ مفعول ہے۔ جہادہ میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، میں خود کوشش کر رہا ہوں، لیکن جاہدہ میں مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ والذین جاہدوا، جاہدہ اور جاہدہ میں فرق کیا ہو گیا؟ جاہدہ کے لیے مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب مفعول جو ہے یہ کئی ایک ہیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اصل میں مجاہدہ اس کا مصدر ہے، مجاہدہ اور مجاہد اور مجاہدہ، اور مجاہدہ باب مفاعلہ اسے کہا جاتا ہے۔
اس میں یہ مجاہدہ کے اندر مفعول ایک نہیں ہے، مفعول بہت زیادہ ہیں۔ اس میں ایک تو جو کوشش کرنے والے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بڑھ کر کوشش کریں۔ جاہدہ میں ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کی کبریائی کا نظام قائم کرنے کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے، اس میں یہ کوشش کرنے والے ایک دوسرے سے بڑھ کر کوشش کریں، اس کو کیا کہا جائے گا؟ جاہدہ۔ اور اس میں یعنی ایک آپس میں فاعل بھی ہو گئے اور مفعول بھی ہو گئے۔ لیکن ایک اور مفعول ہے جن کے ساتھ آپ مقابلہ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو قائم کرنے نہیں دے رہے، اللہ کی کبریائی کے نظام کے مقابلے میں کوئی اور نظام انہوں نے رائج کر رکھا ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی جدوجہد کامیاب نہ ہو اور اللہ کی کبریائی کے بجائے دوسروں کی کبریائیاں اور بڑائیاں قائم ہو۔ ان کے ساتھ مقابلہ کرنا، پہلے معنی تو آپس میں مقابلہ کرنا، دوسرا ان کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ اور پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کے علاوہ اور بھی کئی مفعول ہیں۔ سب سے بڑا مفعول تو شیطان ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کی زمین پہ، اللہ کے بندوں پہ اللہ کی کبریائی کا نظام قائم نہ ہو۔ اللہ کے دربار میں اس نے قسم کھائی تھی، بات یاد ہے سورۃ الاعراف میں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے غالباً دوسرا رکوع ہے، انہوں نے رب کے دربار میں کہا تھا کہ میرے رب، یہ جو تو نے اس کو آدم کو میرے اوپر فوقیت دی، فضیلت دی، اب میں سیدھے راستے پہ گات لگا کر بیٹھوں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان پہ حملہ ہوں گا۔ شیطان کے ساتھ مقابلہ ہے۔ مفعول کون ہو گیا جاہدہ میں؟ شیطان۔ پھر شیطان کے چیلے چانٹے ہیں، اور پھر اصل میں گھر کے اندر بھی وہ ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جاتا تھا، اور اسی طرح شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ہمیں تو آپ سے بڑی امیدیں تھیں، یہ تو نے کیا کام شروع کر دیا؟ شیخ بن گئے، نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، اور اپنے خاندان کا، اپنی قوم کا نام پیدا کرتا۔ یہ یعنی اپنے خاندان کے اندر بھی ایسے افراد ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ پھر حکمت کے ساتھ، اور پھر بڑے ہوں گے تو آپ کے اولاد میں سے بھی ایسے ہوں گے، میاں کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے میاں، ایک سیدھے راستے پہ جانا چاہتا ہے اور دوسرا اس کو دوسرے راستے پہ، یہ سب وہ ہیں۔ اور پھر انسان کے اپنے نفس کے اپنے اس کے اندر اس کا اپنا نفس ہے، اپنے نفس کے ساتھ بھی مجاہدہ۔ مجاہد، بہترین مجاہد کون ہے؟ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مجاہد وہ ہے جو اللہ کی فرمان بردار یا اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ یہ والذین جاہدوا فینا مکی دور کی آیات بہت ساری ہیں، لیکن ہم سب یہاں نہیں پڑھ سکتے، میں اسی پہ وہ کروں گا۔ مکی دور کی آیت جو ہے جہاد کی، وہ کیا ہے؟ سورۃ العنکبوت کی آخری آیت، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ اس کے سامنے راستے کھول دیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر مدنی دور کا بالکل آغاز ہے۔ سورۃ الحج جو ہے اس کی ابتدائی آیات غالباً دو رکوع کچھ کم زیادہ، یہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ سورۃ الحج ابتدائی حصہ مکی دور، یہ کل 10 رکوع ہیں، ان میں سے بالکل ابتدائی 2 رکوع کم زیادہ یہ مکہ میں، اور باقی سارا سورہ جو ہے یہ مدنی دور میں۔ اور میں نے آپ کے سامنے بالکل شروع میں سورۃ الحج کی آخری آیت تلاوت کی تھی۔ سورۃ الحج کی آخری آیت، سورۃ الحج جو ہے یہ 17ویں پارے کی وہ آخری سورت، 2 سورتیں ہیں 17ویں پارے میں۔ 17ویں پارے میں پہلی سورت جو ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ الانبیاء، اور دوسری سورت کیا ہے؟ سورۃ الحج۔
اور سورۃ الحج کی آخری آیت ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وَجَاهِدُوا جہاد کرو، فی اللہ اللہ کے راستے میں، حق جہادی جیسا کہ جہاد کرنے کا حق۔ یہ مکہ کے دور کے بالکل آغاز میں ہوا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم مدنی دور کی صورت ہے، لیکن اس کا صرف ایک وہ ہے ٹکڑا ہے ایک آیت کا، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سورۃ النساء، سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ۔ یہ سورۃ النساء کا حوالہ بعد میں بھی آئے گا، لیکن اس میں آگے ایک بات آتی ہے، اصل میں یہاں پہ وہ مکی دور سے متعلق ہے۔ أَلَمْ تَرَ، یہ آیت نمبر 77 ہے سورۃ النساء کی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، کیا تو نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، قِيلَ لَهُمْ جن سے کہا گیا كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ یہ اصل میں سورۃ النساء تو مدنی ہے، لیکن سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر 77 جو ہے، اس میں مکی دور کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اور حوالہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تو نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ یہ کب کہا گیا تھا؟ مکی دور میں کہا گیا تھا۔ مکی دور میں حکم کیا تھا؟ کفوا ایدیکم، ہاتھ روکے رکھو، تمہارے اوپر زیادتیاں ہوں گی، تمہیں مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بوڑھے تھے دونوں، ان کے بیٹے کا نام ہے عمار۔ عمار کے والدین ان دونوں کو مکہ میں ابو جہل بدبخت اور ملعون نے شہید کر ڈالا تھا۔ تمہیں قتل کیا جائے گا لیکن تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، تو نے ان لوگوں کو دیکھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ اب یہ باقی مضمون جو ہے یہ بعد میں ہم پڑھیں گے، صرف اسی پہ وہ کہ یہاں قتال کی آیات ہیں، لیکن قتال کی آیات کے دوران یہ بتایا گیا کہ ایک دور ایسا گزرا تھا کہ تمہیں حکم تھا کہ تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ اس میں ایک کتاب ہے مولانا یہ محمد قطب رحمۃ اللہ علیہ کی، سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی ہیں محمد قطب، ان کی کتاب ہے منہج الدعوہ، عربی میں نام ہے اس کا منہج الدعوہ، دعوت کا منہج۔ اس کو ترجمہ کیا ہے کمال الدین حامد، انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور محمد قطب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح بیان کی ہے کہ مکے کے اندر اس بات کا حکم کیوں تھا کہ ہاتھ روکے رکھو۔ بدر کے میدان میں جو ذات 313 کو 1000 پہ فتح دلوا سکتا ہے، کیا مکہ کے اندر اس سے شرح کچھ کم زیادہ ہوگی نا؟ صحابہ کی تعداد اس سے کم تھی، دشمنان شاید اس سے زیادہ ہوں، بدر کے میدان میں کم پہنچے ہوں، لیکن جو 313 کو 1000 پہ فتح دلوا سکتا ہے، وہ پھر 200 کو 3000 پہ بھی فتح دلوا سکتا ہے۔ لیکن کیوں نہیں دلوائی؟ یہاں پہ اصل میں مقصد کی طرف وہ ہے توجہ ہے۔ محمد قطب رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ اصل میں اس وقت مکہ کے اندر ایک نظام قائم تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبعوث ہوئے، مکہ کے اندر ایک نظام قائم تھا۔ وہ نظام کیا تھا؟ اس کے سربراہ کون تھے؟ ابو جہل تھے، اور عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سربراہ تھے۔ ان کے سربراہی میں نظام چل رہا تھا، اور وہ شرک کا نظام تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے اس نظام کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا تھا؟ مشرکانہ شرک کے نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اعلان کیا تھا؟ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، مرنے کے بعد پھر جینا ہے۔ اس میں کامیابی کا راستہ کون سا ہے؟
انبیاء کرام نے بتایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ مجھے اللہ نے رسول مقرر کیا ہے، میں تمہیں وہ راستہ بتاتا ہوں، توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ مکہ مکرمہ کے اندر جاہلیت کے مشرکانہ نظام کے خلاف عالم بغاوت تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا کو جنگ برپا کر کے فتح دلوائی جاتی تو دنیا میں یہ کہا جاتا کہ مکہ کے اندر جو نظام قائم تھا، جس کو دنیا نے ایک قانونی اور آئینی نظام تسلیم کر لیا تھا، اس نظام کے خلاف کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں، اور انہوں نے اس نظام کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا۔ اب دنیا کی زندگی میں تو ایسے ہوتا رہتا ہے۔ پاکستان میں ایوب خان نے سب سے پہلی فوجی بغاوت کر دی تھی۔ سکندر مرزا اور ایوب خان نے 1958 میں پاکستان کے آئین کو توڑا اور یہاں پہ مارشل لا نافذ کر دیا 7 اکتوبر 1958 کو۔ اور اس کے بعد پھر جسٹس منیر نے فیصلہ دیا تھا، اور اس نے بغاوت اور انقلاب کا فرق سمجھایا۔ بغاوت جس کو انگریزی میں میوٹینی کہتے ہیں، بغاوت اور انقلاب، ریولوشن۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ جب بغاوت کامیاب ہو جاتی ہے تو انقلاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ دنیا میں تو لوگ کہتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لحاظ سے بھی مکہ میں وہ کامیابی نہیں دلوائی۔ مکہ کے اندر حکم دیا کفو ایدیکم، ہاتھ رو کے رکھو۔ اس نظام کے خلاف نظام کو تبدیل کرنے کے لیے قوت کا استعمال نہیں ہے، کیا ہے؟ دعوت اور تبلیغ ہے۔ اس نظام کو آپ نے دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے پلٹنا ہے۔ اور جب مکہ کے لوگ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے نظام کو بدلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے تو پھر پہلے 2 ہجرتیں حبشہ کی طرف ہوئیں، اور تیسری ہجرت مدینہ کی طرف ہوئی۔ اور مدینہ کے اندر مدینہ کے رہنے والوں نے خود یہ اعلان کر دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حکمران ہیں، اور مدینہ کی آبادی نے کہہ دیا کہ ہم اسلام کو، اس دین کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اللہ کی کبریائی کے اس نظام کو ہم خود تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت عقبہ ثانیہ سیرت میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ ہجرت سے 1 سال قبل مدینہ منورہ کے کوئی غالباً 72 افراد روایت میں آتے ہیں، جن میں کچھ خواتین بھی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے گھاٹی میں رات کے اندھیرے میں انہوں نے ملاقات کی، وہ ایمان لے آئے، ان کو دعوت دی کہ ہمارے شہر آ جائیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ چلایا، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوس کے سردار تھے، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت کے سردار تھے، وہ ایمان لے آئے۔ مدینہ دعوت کے نتیجے میں تسلیم ہو گیا، اور پھر 1 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے وہاں پہ رب کی کبریائی کا نظام قائم کر دیا۔ کفو ایدیکم کے معنی کیا ہے؟ مکہ کے اندر تم نے جنگ نہیں لڑنی، تم نے سہنا ہے، تکلیفیں اٹھانی ہے۔ اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کے دین کی بنیاد پہ ایک ریاست بنانا، یہ اس کے لیے قتال نہیں ہے۔ جہاد تو ہے، جہاد ہے، لیکن قتال نہیں ہے۔ یہاں کچھ موضوعات اور بھی آ جاتے ہیں، مثلا افغانستان پر روس کی چڑھائی، فلسطین پر یہود کا قبضہ، کشمیر پر ہندوستان کا قبضہ، اس کو پھر ہم کیا کہیں گے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ بنیادی نقطہ ہے، کفو ایدیکم، سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 میں اللہ کا جو یہ حکم ہے کہ
ان سے یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ رو کے رکھو، تکلیفیں اٹھاؤ، صبر سے کام لو، لیکن ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ یہ کس لیے کہ اصل مقصد جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے۔ اس وقت اگر ان کو فتح دلوائی جاتی تو لوگ کہتے کہ جو غالب نظام ہے اس کے خلاف کچھ لوگوں نے بغاوت کر دی، اور اس نظام کو جو آئینی اور قانونی دنیا کی نظر میں تھا، یعنی ہماری نظر میں تو وہ مشرکانہ نظام تھا، جاہلیت کا نظام تھا، لیکن دنیا کی نظر میں جو آئینی تھا، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے ان پہ غلبہ عطا نہیں کیا کہ وہیں پہ جنگ برپا کر کے ان کو فتح دلواتا، بلکہ ہجرت ہو گئی، اور ہجرت کے بعد قتال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں پہ صرف یہ نکتہ، اس میں محمد قطب رحمۃ اللہ علیہ پر لکھتے ہیں کہ یہ جنگ جب برپا ہو گئی تو پوری دنیا دیکھنے لگی کہ مکہ میں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، لوگ پھر پوچھتے تھے کہ یہ کس بنیاد پہ یہ جنگ ہے، مقصد کیا ہے دونوں فریقوں کا۔ اور پھر لوگوں کے سامنے دنیا کے سامنے بات یہ آتی تھی کہ ایک فریق جو ہے پہلے سے شرک میں مبتلا ہے، اللہ کے ساتھ انہوں نے دوسروں کو شریک کیا ہے، اور پھر دوسری تفصیلات میں ان کی وہ سامنے ہے۔ دوسرا فریق جو ہے وہ کہتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ اس زندگی میں کامیابی کا راستہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ راستہ بتا رہے ہیں۔ یعنی جنگ کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جنگ کی بنیاد یہ ہے کہ ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بہت سارے لوگ شریک ہیں، اور اس بنیاد پہ یہ جنگ ہو رہی ہے۔ اچھا، دلائل کیا ہیں؟ یہاں پہ اصل میں یعنی صرف قتال تک، جہاد تک مطالعہ محدود رکھنا درست نہیں ہے، بلکہ دلائل کیا ہیں؟ توحید کے دلائل، رسالت کے دلائل۔ اب ہمارا موضوع دوسرا ہے، اس لیے ہم ان دلائل میں نہیں جا سکتے، لیکن دلائل تو موجود ہیں اور ہم سمجھتے ہیں۔ توحید کے بھی دلائل ہیں، آخرت کے بھی ہیں، اور رسالت کے بھی ہیں۔ اور پھر دنیا وہ دلائل سنتی تھی، اور دنیا کے لوگ پھر وہ قائل بھی ہوتے تھے کہ ہاں دلیل ان کی مضبوط ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ شرک کے حق میں، نہ آخرت سے انکار کے حق میں، اور نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے حق میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے جنگ اس لیے نہیں ہونے دی گئی۔ اگر جنگ ہوتی تو فتح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی، لیکن دنیا کہتی کہ غالب نظام اور آئینی اور قانونی نظام کے مقابلے میں کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اس نظام کو مغلوب کر دیا اور اپنا نظام قائم کر دیا۔ ایسا اللہ نے نہیں ہونے دیا۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے دلیل کی بنیاد پہ بات تسلیم کی، وہاں پہ اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ میرا نقطہ اصل میں یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے قتال نہیں ہے، جہاد ہے۔ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے جہاد تو ہے، لیکن قتال، حرب اور جنگ یہ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے نہیں ہے۔ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے، دلیل کے ذریعے، توحید، آخرت اور رسالت کے دلیل کے ذریعے لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ یہ حق نظام، اللہ کی کبریائی کا نظام، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، لوگوں کو اللہ کی قہر اور غضب سے ڈرانا اور کبریائی کا نظام قائم کرنا اللہ کی، اس مقصد کے لیے قتال نہیں ہے، اس مقصد کے لیے دعوت اور تبلیغ ہے۔ اور یہ ریاست قائم ہو جائے، اس ریاست کے دفاع کے لیے اور اس ریاست کے استحکام کے لیے پھر کیا ہے؟ پھر قتال ہے۔ اور آپ کے دوستوں نے حوالہ دیا ہے اب صورت حج کی طرف۔ صورت حج کی آخری آیت کا تو ذکر ہو گیا، وَالَّذِينَ وَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، لیکن صورت حج کے بالکل بیچ میں صورت الحج، یہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ صورت 17ویں رکوع کی
دوسری صورت ہے. پہلی صورت سورۃ الانبیاء ہے اور دوسری صورت یہ سورۃ الحج ہے. اس میں 5ویں رکوع، اس میں آپ نے عربی خط کا وہ دیا ہے، رکوعات نہیں ہے اس میں. یہ 5ویں رکوع کی آخری آیت ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. یہ آیت نمبر 38 ہے. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. ان اللہ، بے شک اللہ جو ہے، یدافع عن الذین آمنوا، یہ یہاں قتال کی اجازت دی گئی ہے. ہم اب مکی دور سے نکل آئے ہیں. مکی دور کا تھوڑا تذکرہ ہم نے کر لیا ہے، مدنی دور میں آ گئے ہیں. مدنی دور کا یہ بالکل آغاز ہے اور قتال کی اجازت دی جا رہی ہے. مومنین کو قتال کی اجازت دی جا رہی ہے، اور وہ اجازت کا آغاز اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے ان لوگوں سے، ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر خائن اور ناشکرے کو. اور یہ آیت نمبر 39 جو ہے، اس میں اجازت ہے. اجازت کیسے دی گئی؟ اوزینا، اجازت دی گئی للذین، ان لوگوں کو یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو اجازت دی گئی جن کے ساتھ قتال کیا جا رہا تھا، جن کو قتل کیا جا رہا تھا، جن کے ساتھ جنگ کی جا رہی تھی، اب ان کو بھی اجازت دی گئی کہ اب وہ بھی جنگ کریں. ان اللہ علی نصرہم لقدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قدرت رکھتے ہیں. الذین، وہ لوگ اخرجوا من دیارہم، جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا بغیر حق، ناحق طور پہ، الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے. ایک اللہ کو رب جنہوں نے قرار دیا، ان کو ان کے ساتھ قتال کیا گیا، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، اور پھر یہ فرمایا گیا. یہ آیات نمبر 38، 39 اور 40 اور 41 بھی اس میں شامل کیجئے. آیت نمبر 39 سے سورۃ الحج کی آیت نمبر 38، 39، 40 اور 41. اس میں پھر آپ کے دوست نے اس کا تذکرہ کیا کہ اسلام اس غرض کے لیے نہیں آیا کہ وہ زبردستی لوگوں پہ مسلط کر دیا جائے. جو لوگ اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے، جو بھی عقیدہ، جو بھی نظام وہ اپنانا چاہتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن دنیا میں ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کے بندوں پہ اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کی کبریائی کے خلاف کوئی اور نظام مسلط کیے رکھے. وہ پھر اللہ کے دین کے تابع رہیں گے. ہاں، یہ بات ضرور ہے، اہل ایمان کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں، دعوت دیں، توحید، آخرت اور رسالت کی دلائل کی بنیاد پہ لوگوں کو اپنا ہم نوا بنائیں، دین میں داخل کریں. اور جب اکثریت ان کا ساتھ دینے لگیں اور نظام وہ اپنے ہاتھ میں لے آئیں، تو پھر دنیا میں نظام تو یہ غالب رہے گا. جو ان کو تسلیم نہیں کرتے وہ اس نظام کے تحت زندگی گزارنے کی اجازت تو رکھتے ہیں، لیکن اس بات کی ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ زمین کا نظام ان کے عقائد اور ان کے نظریات کے مطابق چلتا رہے، اور وہ زمین میں بڑے بن کر رہے ہیں، وہ چھوٹے بنیں گے. اور اس کے اندر یعنی یہ بتایا گیا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ دنیا میں معبد، گرجے، کنیسے اور صومعے یہ ویران ہو جاتے اگر اللہ بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا.
یعنی اللہ کے دین کو یہ مطلوب نہیں ہے کہ دوسرے ادیان کے لوگوں کو دنیا سے مٹا دیا جائے، وہ جیتے رہیں، اپنا عقیدہ اپنے دین کو پہ عمل کرتے رہیں، لیکن دنیا میں غالب نہیں رہیں گے، ان کو اجازت ہوگی اس کی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ مدد کرتے ہیں ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ایک نقطہ میں عرض کروں، اگرچہ وقت مختصر ہے، یہ سورۃ آل عمران تفہیم القرآن کے اندر سورۃ آل عمران کی حاشیہ نمبر 50 آپ دیکھیں، اس میں علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، یہ یہاں پہ بھی فرمایا گیا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، ضرور بالضرور اللہ مدد کرے گا، کن کی؟ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے۔ اللہ کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تو کسی مدد کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نہیں، اس میں اصل میں نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی، ہدایت اور ضلالت، یہ انسانیت کے سامنے کھول کر رکھ دی ہے۔ جو ہدایت کے راستے پہ جانا چاہے اللہ تعالیٰ وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا، جو گمراہی کے راستے پہ جانا چاہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے، ان پہ کتابیں نازل کی، ان کو دلائل سے سمجھایا کہ تمہارا یہ راستہ غلط ہے۔ اب اگر کوئی انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت اور ان کی کتابوں کی دعوت کی بنیاد پہ ہدایت کے راستے پہ آتا ہے تو وہ راستہ اس کے لیے آسان بناتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گمراہی سے اٹھا کر ہدایت کے راستے پہ نہیں ڈالتا، ہدایت سے بھی زبردستی اٹھا کے گمراہی کے راستے پہ نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ وہ راستہ کھول کر بتا رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے اور یہ گمراہی ہے، جو راستہ اختیار کرتا ہے وہی راستہ، ہدایت کا راستہ اسے آسان بناتا ہے۔ گمراہی کے راستے سے ہدایت کے راستے پہ ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ جبر نہیں کرتا، بلکہ انبیاء کرام بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے، دلائل سے سمجھاتا ہے۔ کوئی سمجھے تو یہ راستہ آسان کر دیتے، کوئی نہ سمجھے اس کو اسی راستے پہ پھر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے، اور جو یہ کام کرتا ہے، اللہ یہ کام کر رہا ہے کہ دلیل کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت سمجھاتا ہے۔ بندوں میں سے اگر کوئی راستے اختیار کرے کہ خود بھی دلیل کی بنیاد پہ ہدایت کے راستے پہ چل پڑے اور دوسروں کو بھی گمراہی کے راستے سے ہدایت کے راستے پہ لانے کے لیے دعوت اور تبلیغ اور دلیل کا راستہ اختیار کرے، جبر کا راستہ اختیار نہ کرے، تو یہ گویا یہ اللہ کا کام وہ کرنے لگتا ہے۔ اللہ یہ کام کرتا ہے اور یہ بندہ بھی وہ کام کرتا ہے۔ یہ اصل میں معنی ہے کہ اللہ کی مدد جو کرتا ہے اللہ پھر اس کی مدد کرتا ہے، کہ اللہ یہ کام کرتا ہے کہ دلیل سے سمجھاتا ہے، جبر سے کام نہیں لیتا۔ بندہ بھی جبر سے سمجھانے کے بجائے، بندوق کی گولی سے ہدایت کا راستہ دکھانے کے بجائے دلیل سے بات کرتا ہے تو کوئی اللہ کا کام کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کی دو صفات ہیں، ان اللہ لقوی عزیز، اللہ قدرت والا ہے، قوت والا ہے اور غالب ہے۔ اور پھر یہ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ریاست کے بنیادی مقاصد بیان کیے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو زمین میں تمکن دیتا ہے، تمکن کیا ہے؟ اقتدار اور اختیار۔ اقبال کے فارسی کا شعر ہے، تو ہمیدانی کے آئینے تو چیست، تو یہ جانتا ہے کہ تیرا آئین کیا ہے؟ تو ہمیدانی کے آئینے تو چیست، سر تمکینے تو چیست۔ کچھ اور لفظ بھی ہیں کہ تمکین کے معنی کیا ہے؟ اقتدار اور اختیار۔ دنیا میں
تیرے اقتدار اور اختیار کا راز کیا ہے؟ آن کتاب زندہ قرآن حکیم، وہ زندہ کتاب قرآن حکیم، حکمت لا یزال است قدیم، اس کی حکمتیں ظاہر نہ ہونے والی ہیں اور وہ قدیم کتاب ہے۔ یہ اصل میں الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان مومنین کو زمین میں تمکن دیتے ہیں، تمکن کی کیا معنی ہے؟ اقتدار اور اختیار عطا کرتے ہیں، تو پھر کیا کام کرتے ہیں؟ 4 کام اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اقام الصلاۃ، وہ کیا کام کرتا ہے؟ نماز کا۔ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا نظام، یہ نظام ہے، اقامت صلاۃ بھی نظام ہے اور ایتاء زکوٰۃ بھی نظام ہے، اور یہ اسلامی ریاست کے فرائض میں سے ہیں۔ اور تیسرا کام وامروا بالمعروف، امر بالمعروف، اور چوتھا آخری ونہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، یہ اسلامی ریاست کے فرائض۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں قتال کی اجازت دی گئی، یہاں اجازت ہے۔ اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں مدنی دور میں۔ اس اجازت کے بعد کچھ اصول سمجھانے کے لیے سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 26ویں پارے میں ہے، 26ویں پارے کی دوسری صورت ہے سورت محمد، اور اس کا دوسرا نام سورت القتال بھی ہے۔ سورت محمد بھی اسے کہا جاتا ہے اور اس کا دوسرا نام سورت القتال بھی ہے۔ سورت محمد یا سورت القتال میں اللہ تعالیٰ نے پھر قتال اور جنگ کے کچھ بنیادی اصول بیان کیے ہیں، اور وہ تفصیلات 4 رکوع ہیں اس کی، اس تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے، لیکن سورت الحج کی آیات 39 تا 41 میں قتال کی اجازت بھی دی گئی، اس کا مقصد بھی سمجھایا گیا، اور زمین پہ جب مومنین کو اقتدار اور اختیار ملتا ہے تو وہ کیا نظام قائم کرتے ہیں، اس کا بھی تذکرہ آیا۔ اس کے بعد پھر سورت محمد یا سورت القتال نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بنیادی اصول بتا دیے قتال کے، کہ مسلمان یہ جنگ کس مقصد کے لیے کرتے ہیں، اور اس میں ایک سورت الانفال کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے کہ وہاں پہ فدیے لینے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن کفار کا زور توڑنے کے بعد پھر فدیہ لینے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ اور پھر سورت الانفال میں اس کا تذکر آتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے ایک گریف تھے مومنین پہ، انہوں نے فدیہ لیا، اور وہ فدیہ اصل میں کفار کا زور توڑے بغیر انہوں نے قید کرنا شروع کر دیا تھا، اس کا تذکرہ آگے آتا ہے۔ اس سورت الحج میں جو اجازت دی گئی، اس کے بعد پھر سورت البقرہ میں اس کا حکم آ رہا ہے۔ سورت الحج میں تو اجازت ہے، سورت البقرہ میں اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے قتال کا، اور یہ آیت نمبر غالباً 190 ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ وَقَاتِلُوا یہ امر کا صیغہ ہے، کمانڈ ہے، وَقَاتِلُوا اور قتال کرو، جنگ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں، جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں ان کے ساتھ تم بھی لڑو۔ اور وہاں پہ تھا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اجازت دے دی کہ ان لوگوں کو جن کے ساتھ جنگ کی جا رہی تھی اس لیے کہ ان پہ ظلم کیا جا رہا تھا۔ یہاں فرمایا کہ جنگ کرو، حکم دیا جا رہا ہے، اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر اس میں مقاصد آپ نے پڑھے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ اور جہاد فی الاسلام میں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جہاد کس لیے ہے، کہ
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اس وقت تک ان سے قتال کرو جب تک کہ فتنہ نہ رہے۔ فتنے سے کیا مراد ہے؟ مومنین کو اللہ کے دین پہ عمل کرنے سے روکا جا رہا ہو، توحید کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، اللہ کی کبریائی کا نظام قائم نہیں ہونے دیا جا رہا ہو، تو جہاد قتال اس وقت تک ہوگا جب تک کہ دنیا میں ان لوگوں کے ہاتھ میں دنیا کا نظام نہ آ جائے جو اللہ کے دین کو غالب کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کے غلبے کی خاطر۔ اور اس میں پھر وہ بات پیش نظر رہے کہ لوگوں کو بالجبر عقائد چھوڑنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا، وہ جو بھی عقیدہ رکھنا چاہیں رکھیں، لیکن زندگی کا نظام ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے غالباً آیت 216 میں اللہ پھر فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، آیت نمبر 216 سورۃ البقرہ کی ہے، کتب علیکم القتال۔ سورۃ البقرہ میں اس پہ مزید ذرا بات کرنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ الحج تو میں نے عرض کیا کہ پہلا حصہ مکہ کے آخری دور میں اور دوسرا حصہ مدینہ کے پہلے دور میں، اور یہ آیات 39 تا 41 39 38 تا 41 38 39 40 41 یہ اسی دور کی پہلے دور کی نازل شدہ آیات ہیں جب مدینہ کا وہ تھا۔ اور اس کے کچھ عرصہ بعد سورۃ الحج کے نزول کے کچھ عرصہ بعد سورۃ محمد نازل ہوئی، اور سورۃ بقرہ جو ہے یہ سن 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ 1 سال مکمل ہو گیا ہے ہجرت کا، اور دوسرے سال میں سورۃ البقرہ نازل ہوئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں حکم ہے قتال کا حکم ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہاں پہ وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ۔ سورۃ البقرہ میں 3 یہ قتال کے حکم سے پہلے 2 احکامات اور نازل ہوئے۔ ایک حکم قبلے کی تبدیلی کا حکم ہے، اور قبلے کی تبدیلی کا حکم یہ دوسرا پارہ بالکل شروع میں آپ پڑھیں تو قبلے کی تبدیلی کا حکم یہاں پہ مذکور ہے، اور دوسرا حکم پھر رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم ہے، اور تیسرا حکم قتال کا حکم ہے۔ اس سے بھی پہلے جہاد کا مقصد کیا ہے اس پہ بات پہلے بھی ہو گئی، لیکن ایک اور حوالے سے یہاں اس کا تذکرہ کروں۔ یہ سورۃ البقرہ کی 15ویں رکوع شروع ہوتی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بعض باتوں میں آزمایا اور وہ اس میں پورا اترے، اللہ نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں انسانیت کا امام بنا رہا ہوں۔ یہ قتال اور یہ جہاد کس مقصد کے لیے ہے؟ اللہ کی طرف سے وہ امامت جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی وہی امامت دنیا میں پھر قائم کر رہا۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میری اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ تفہیم القرآن میں یہ تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے انسان ہیں اور پیغمبر اور رسول بھی ہیں، اکیلے انسان تھے، اس سے اس کا جوڑا بنایا گیا، اس سے پھر اس کا اولاد پیدا۔ اس کے بعد پھر پوری انسانیت کی طرف دوسرے رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پوری انسانیت کی طرف اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، آزمائشوں میں پورا اترنے کے بعد ان سے فرمایا کہ میں تمہیں پوری انسانیت کے لیے امام بناتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور پھر یہ امامت جو تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام، اور ان کے صاحبزادے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل کے کیا معنی ہے؟ اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ تھا اس کے مطابق امامت بنی اسرائیل کے اندر رہی، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے اولاد کے اندر امامت رہی۔ سب سے آخری پیغمبر بنی اسرائیل میں کون گزرے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر سب سے آخری پیغمبر ہیں۔ ان کے بعد امامت کا سلسلہ وہاں پہ ختم ہو گیا۔ لا ینالو عہد الظالمین، اللہ نے جو قاعدہ مقرر فرمایا تھا اسی کے مطابق بنی اسرائیل کے اندر نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ روک دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے عرصے بعد پیدا ہوئے؟ 571 عیسوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، اور 640 سال کی عمر میں ان کو نبوت عطا ہوئی ہے۔ 610 عیسوی یہ بعثت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مقرر کیا گیا، یہ 610 عیسوی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور وہ کن کی اولاد میں سے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، لیکن بڑے صاحبزادے نام کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے۔ اب یہ جہاد کس مقصد کے لیے ہے؟ اس امامت کو قائم کرنے کے لیے، اور اس یہ قبلے کی تحویل قبلہ کا حکم جو ہے، آپ قرآن مجید میں دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اس میں ہم باقی تفصیل میں نہیں جا سکتے، لیکن اتنا سمجھیں کہ قبلے کی تبدیلی کا یہ حکم، یہ حقیقت میں اس بات کا اعلان تھا کہ دنیا سے بنی اسرائیل کی امامت ختم ہو گئی، اور امامت پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو فائز کر دیا گیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ہم نے سورۃ الحج میں بھی یہ پڑھا، جہاں جہاد کا تذکرہ ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ كَجِهَادِهِ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اور یہاں بھی تحویل قبلہ کے حکم میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ شہادت علی الناس، شہادت حق کا آپ مطالعہ کر چکے ہوں گے انشاءاللہ، اور اس میں اسی آیت کی تشریح ہے۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت جو ہے، دوسرے پارے کی دوسری آیت، اس کی تشریح ہے شہادت علی الناس، شہادت حق، جہاد اس کے لیے، شہادت حق کے لیے، انسانیت پہ یہ بات واضح کرنا کہ اللہ کا دین حق ہے، اللہ کے دین کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں، اور اس دین کے علاوہ اور کوئی طریقہ بھی کامیابی کا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے سارے طریقے دنیا میں بھی ناکامی کے ہیں اور آخرت میں بھی ناکامی کے ہیں۔ اور یہ حکم قبلے کی تبدیلی کا یہ حکم اس بات کا اعلان تھا کہ بنی اسرائیل کی امامت ختم ہو گئی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی امت کی امامت دنیا میں قائم ہو گئی۔ یہ پہلا حکم تھا۔ اچھا، اس میں پھر قتال، ہم جہاد اور قتال کا تذکرہ کر رہے ہیں
قبلے کی تبدیلی کا یہ حکم 2 رکوع مسلسل چل رہا ہے، رکوع نمبر 17 اور رکوع نمبر 18، اور رکوع نمبر 19 جو ہے اس میں دنیا کے اندر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت الناس کے منصب پہ فائز کرنے کے بعد ہدایات دی جا رہی ہیں۔ جہاد کا مقصد اور قتال کا مقصد یہاں پہ پھر بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ 19 میں رکوع شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 153 ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153، اور آگے بھی 2-3 آیات اسی موضوع سے متعلق ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو مدد چاہو۔ استعانت کسے کہتے ہیں؟ مدد چاہنے کو۔ استفتاء کے کیا معنی ہے؟ فتویٰ طلب کرنا۔ استسقاء آپ جانتے ہیں؟ پانی طلب کرنا۔ استسقاء، سقایا کسے کہتے ہیں؟ پانی کو، کسی کو پانی پلانا، اس کو سقایا کہتے ہیں۔ استسقاء، استفتاء، اور یہاں پہ کیا ہے؟ استعانت۔ استعانت کے مدد معنی ہے مدد طلب کرنا، مدد چاہنا۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کی مدد طلب کرو، کس کے ذریعے سے؟ صبر سے اور نماز سے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ دنیا کی امامت پہ فائز ہونے کے بعد پہلی ہدایت ہے کہ امامت کا یہ منصب اللہ کی مدد کے بغیر آپ انجام نہیں دے سکتے، اور اللہ کی مدد کیسے طلب کر سکتے ہو، چاہ سکتے ہو؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، لمن ان لوگوں کو یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللَّہِ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، اموات، مردہ۔ ان لوگوں کو مرا ہوا نہ کہو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ موت اصل میں مایوسی اور افسردگی لاتے ہیں، اور اللہ اس چیز سے امت کو نکالنا چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر مایوسی طاری نہ ہو، تم امید سے آگے بڑھو۔ دنیا سے ہم سب نے رخصت ہونا ہے، اور یہ موت کا وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، انسان کو معلوم نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کون کس عمر میں مرے گا۔ اللہ نے جس کے لیے جو مہلت مقرر کی ہے اسی پہ وہ مرے گا۔ ہم میں سے کوئی کسی کو موت سے نہیں بچا سکتا، مرنا ایک دن ہے۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ تفہیم میں، حوالہ تو اس وقت مجھے ازبر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے روز کچھ لوگ اللہ کی دربار میں ایسے حاضر ہوں گے جنہوں نے زندگی کو قربان کیا ہوگا ایمان کے اوپر، زندگی کو ایمان کے اوپر قربان کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ایمان کو قربان کیا ہوا ہوگا زندگی پر، لیکن زندگی کو بچا نہیں سکیں گے۔ زندگی تو ایک دن ختم ہونی ہے، لیکن اللہ کے دربار میں لوگوں کو دو گروہوں کے لوگوں کے، ایک گروہ وہ ہوگا جنہوں نے زندگی کو ایمان پہ قربان کیا ہوگا اور اللہ کے دربار میں حاضر سرخرو ہوں گے، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جنہوں نے ایمان کو قربان کیا ہوگا زندگی کے اوپر۔ زندگی ختم ہونی ہے۔ اب یہ کیسے ختم ہوتی ہے؟ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کے دین پہ عمل کرتے ہوئے زندگی ختم، اور دوسری صورت یہ کہ اللہ کے دین کے خلاف عمل کرتے ہوئے زندگی ختم ہو۔ ہمیں مطلوب یہ ہے، جہاد یہ ہے، قتال اس مقصد کے لیے کہ زندگی ختم ہو تو اللہ کے دین پہ عمل کرتے ہوئے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کو زندگی کا شعور نہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. یہ بنیادی ہدایات اس وقت دی گئی ہیں جب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی امامت کے منصب پہ فائز کیا گیا اور پوری دنیا ان کے سامنے ہے اور انہوں نے اللہ کے دین کو دنیا میں کامیاب کیا ہے. کامیاب کیسے کیا؟ یہ بنیادی اصول پہ ان پہ عمل کرتے انہوں نے یہ کام کیا. اس وقت ہم مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 2 ارب تک غالباً پہنچ رہی ہے، 2 ارب سے کم و بیش. لیکن دنیا میں کسی بھی ریاست کے بارے میں ہم پورے وثوق سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن سنت کی بنیادوں پہ قائم ہے. کسی بھی ریاست میں مکمل وثوق کے ساتھ یہ کہا جا سکے. دنیا بیتاب ہے اس مقصد کے لیے، جہاد کس مقصد کے لیے ہے کہ دنیا کو، انسانیت کو ہم بتا سکے کہ اللہ کی کتاب پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم کی تھی اس دور میں وہ ریاست یہ ہے. یہ اصل میں ہمارے جہاد کا، ہمارے قتال کا مقصد ہے. اب یہ ہدایات دینے کے بعد میں نے عرض کیا کہ پہلا حکم تھا کہ تبدیلی قبلے کا، اور اس کے بعد پھر دوسرا حکم تھا روزے کا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ روزے لعلکم تتقون. یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ دعا ہے. سورۃ الفاتحہ ہم نے یہ تو پڑھا کہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات جو ہیں یہ پہلی وحی ہے، لیکن مکمل سورت نہیں ہے. پہلی مکمل سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے. سب سے پہلی سورت جو مکمل نازل وہ سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ دعا ہے، اور اس میں دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھلایا گیا ہے. جس سے دعا مانگی جا رہی ہے پہلے اس کی شان بیان کرو، پھر اپنی حیثیت بیان کرو، پھر دعا کرو. دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے. اور پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سورۃ البقرہ کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم نے جس ہدایت کا سوال کیا تھا یہ کتاب وہ ہدایت ہے، ھدی للمتقین. لیکن یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. اور روزے کی فرضیت کا حکم یہ رمضان سن 2 ہجری میں نازل ہوا، اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگ روزے کے ذریعے سے تقوی حاصل کرو، تقوی کے ذریعے سے قرآن پہ عمل کرو. متقین کے لیے کتاب ہدایت ہے. اس کتاب کا نظام زمین میں سب سے پہلے اپنے اوپر، اپنے گھر کے اندر، اپنے علاقے میں پوری روئے زمین پہ اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرو. اور پھر تیسرا حکم ہے. پہلا حکم کیا تھا؟ قبلے کی تبدیلی کا. دوسرا حکم کیا تھا؟ روزے کی فرضیت کا. اور تیسرا حکم قتال کا. کتب علیکم القتال کتب علیکم الصیام. آیت نمبر بتا دوں، یہ آیت نمبر 183 ہے صیام کا. کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور پھر آیت نمبر 216 جو ہے اس میں فرمایا کہ کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال فرض کیا گیا ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور یہ قتال تمہارے اوپر بہت ہی ناگوار ہے. انسان کی محبت تو زندگی سے ہے. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم جیتے رہیں، دعا بھی دیتے ہیں جیتے رہو بیٹا. اور زندگی سے پیار ہر کسی کو ہے. اللہ فرماتا ہے آسان تکرہوا شیئا وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ. ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اس میں تمہاری بہتری ہو. وَآسان تُحِبُّ شیئا،
وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتے کہ ایک چیز سے تمہیں محبت ہو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتے تم نہیں جانتے. اللہ کے دین کے راستے میں جان کی قربانی دینا، سر دڑ کی بازی لگانا اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ. آپ پڑھ چکے ہیں فی سبیل اللہ، جہاد کس لیے ہے؟ اللہ کے راستے میں ہے. اللہ کے راستے میں اس قتال کا حکم دیا گیا، اور اس حکم میں یہ بات شامل ہے، یہ حکم یہ اسلامی ریاست کے قیام کے بعد ہے. اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد ہے. اسلامی ریاست کے قیام سے پہلے کا حکم کیا تھا؟ سورۃ النساء میں ہم پڑھ چکے ہیں، کفو ایدیکم، ہاتھ روکے رکھو. پہلے اسلامی ریاست قائم کرو، اس ریاست کی دفاع کے لیے، اس کے استحکام کے لیے اور اس کی توسیع کے لیے پھر قتال ہے. جہاد تو سب ہے، قیام بھی جہاد ہے، جدوجہد بھی جہاد ہے، لیکن قتال پھر اس کے بعد ہے. اور ہم تھوڑا جستہ آگے بڑھتے ہیں. یہ سن 2 ہجری میں ہم پہنچ چکے ہیں. یہ قتال کا حکم جو ہے یہ سن 2 ہجری میں ہے، اور یہ 216 کے بعد بھی اور اس سے آگے بھی قتال کی آیات ہمارے سامنے آتے ہیں. اس کو میں چھوڑ رہا ہوں. یہ 2 ہجری میں رمضان کے مہینے میں بھی پہلی جنگ ہوئی ہے. پہلی جنگ کون سی ہے؟ غزوہ بدر. غزوہ بدر کی تاریخ کیا ہے؟ 17 رمضان سن 2 ہجری کو بدر کے میدان میں پہلا معرکہ برپا ہوا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 313، اور دوسری طرف ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا، اور اللہ تعالیٰ نے 313 کو 1000 کے اوپر فتح دی. اور اس میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں. رمضان 2 ہجری کے بعد غزوہ بدر پہ تبصرہ نازل ہوا. قرآن مجید کی صورت ہے سورۃ الانفال. سورۃ الانفال میں غزوہ بدر پہ تبصرہ نازل ہوا، اور سورۃ الانفال یہ 9ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 10ویں پارے میں یہ مکمل ہوتی ہے. اور اس کا آغاز، سورۃ الانفال کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان سے خطاب فرما رہے ہیں. سورۃ الانفال یہ 9ویں پارے میں شروع ہے اور 10ویں پارے میں مکمل ہے. یسألونک عن الانفال، اللہ نے فتح عطا فرمائی، لیکن معاملہ کیا پیش ہوا؟ ایک ہی روح جنہوں نے غنائم اکٹھے کر لیے تھے، جو کفار اور مشرکین باغ کڑے ہوئے، ان کے اموال ان کے ہاتھ لگے، ان کی تقسیم کا مسئلہ پیش ہوا. جن کے قبضے میں وہ تھے، پہلے سے ایک قاعدہ چلا رہا تھا کہ جس نے جس پہ قبضہ کر لیا وہ اسی کا ہے. وہ کہتے تھے کہ ہمارا قبضہ ہماری ملکیت کا ثبوت ہے، اس سے اور کیا ثبوت ہمیں درکار ہے. دوسرا گروہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم نے کفار کا پیچھا کیا، اگر ہم پیچھا نہ کرتے اور وہ خدا نہ خواستہ واپس پلٹتے حملہ کر دیتے تو ہمارے ہاتھ میں کیا تھا. تیسرا گروہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے، خدا نہ خواستہ ان کو کوئی نقصان پہنچتا تو پھر تمہارے انفال کا کیا. اور یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے ان کے سوال کا. یعنی یہ 3 گروہ بٹ کے 3 گروہ میں صحابہ بٹ گئے. اللہ جواب دیتے ہیں یسألونک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم سے سوال پوچھتے ہیں عن الانفال. انفال جمع ہے نفل کی. نفل ہم کسے کہتے ہیں؟ فرض کے علاوہ. یعنی ہم ظہر کی نماز 4 رکعت تو فرض پڑھتے ہیں اور کچھ سنتیں ہیں، اور ان کے علاوہ کیا ہے؟ نوافل ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے لازم نہیں ہے.
جس نے ادا کیے ان کو ثواب ملا، جس نے نہیں کیا ان کو کوئی عذاب نہیں ہے۔ اور اللہ جو کام کرتا ہے، ایک تو اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ مومنو تم نے اگر یہ کام کیا تو تمہیں میں یہ بدلہ دوں گا، یہ اللہ نے خود اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ لیکن ایک کام ایسا ہے کہ اللہ نے لازم نہیں کیا اور اللہ دیتا ہے، اس کو پھر کیا کہیں گے؟ اللہ کی طرف سے یہ نفل ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں جو مال ہے یہ تو اللہ نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ یہ تمہیں دے گا، اپنی طرف سے دے دیا، یہ اس لیے یہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ نفل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں بنتا، بات ختم کر دی۔ اور اس کے ساتھ ہی کہہ دیا اب فتح کے بعد مومنین کو ہدایات ہے، وَأَصْلِ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں تعلقات کی اصلاح کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ کی آیات ان کی تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کی ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حق مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں اور مغفرت ہے اور رزق، عزت والا رزق ہے۔ پوری یہ صورت جو ہے یہ غزوہ بدر پہ ایک بہترین تبصرہ ہے، اور آگے جا کے 10واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پر تقسیم کا، غنائم کی تقسیم کا فارمولہ بتا دیا گیا ہے کہ ان میں سے 5واں حصہ نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں دے دیں گے، اور 4 حصے یہ مجاہدین پہ تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ یہ پھر غنیمت کا نیا قاعدہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا، پہلے سے جو اصول اور قاعدے چلے آ رہے تھے وہ منسوخ کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد بھی پھر تبصرہ ہے، یہ سورۃ الانفال جو ہے یہ غزوہ بدر پہ تبصرہ ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری جنگ کب ہوئی اور کون سی جنگ تھی؟ غزوہ احد، اور سن 3 ہجری میں۔ یہ رمضان سن 2 ہجری ہے اور وہ شوال سن 3 ہجری ہے، اور شوال سن 3 ہجری میں تفصیلات میں ہم نہیں جانتے، وہ آپ جانتے ہیں، اور سیرت کی کتابوں میں آپ کو پڑھنا چاہیے، آپ نے پڑھے ہوں گے۔ لیکن غزوہ احد کے بارے میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ پہلے مومنین کو اللہ نے فتح دی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی سرکردگی میں 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی پہ مقرر کیا تھا۔ صحابی کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ کفار بھاگ رہے ہیں، مومنین ان کے مال لوٹ رہے ہیں، تو ان میں سے 11 کے علاوہ باقی سب نے مورچہ چھوڑ دیا۔ ان کے سردار نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور باقی تفصیل آپ جانتے ہیں۔ خالد ابن ولید جو کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، رسالہ لے کر پیچھے سے آیا اور انہوں نے حملہ کر دیا، اور وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اور اس میں تبصرہ ہے، وہ تبصرہ سورۃ آل عمران میں ہے۔ سورۃ آل عمران کے 13ویں رکوع سے آخر تک یہ غزوہ احد پہ اللہ نے بہترین تبصرہ فرمایا ہے، اور اس تبصرے کی تفصیل آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ دوسری جنگ تھی اور اس میں یہ صورتحال واقع ہوئی۔ سن 3 ہجری کے بعد، اب ہم تفصیلات میں نہیں جا سکتے، ہمارے پاس وقت کم ہے، لیکن آپ یہ جانتے ہیں ابو سفیان جو تھا وہ کفار کا سالار تھا۔ غزوہ بدر میں بھی ہم تفصیلات یہاں نہیں پڑھ سکتے، آپ نے پڑھے ہیں کیسے جنگ شروع ہوئی، کس طرح جنگ ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعائیں کی۔
غزوہ احد کے یہ ابو سفیان نے چیلنج دیا تھا کہ اگلے سال ہم بدر میں پھر ملیں گے، اور سن 4 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر بدر پہنچے تھے، لیکن ابو سفیان پھر راستے سے واپس پلٹا تھا۔ اور پھر 5 ہجری میں ذیقعد 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا، اور غزوہ احزاب کی تفصیلات بھی آپ کو معلوم ہیں، اس میں بھی ہم تفصیل میں نہیں جا رہے۔ اور غزوہ احزاب 1 مہینے تک مدینہ محاصرے میں رہا، اور 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر بھیج دیے، اور غزوہ احزاب میں تبصرہ اب یہ آپ ذرا یاد رکھیں، بات ذرا اس میں جلدی میں ہے۔ غزوہ بدر پہ تبصرہ سورۃ الانفال میں ہے، غزوہ احد پہ تبصرہ سورۃ آل عمران میں ہے، اور اس کے بعد پھر سورۃ آل عمران ہی میں اس کا تذکرہ ہے کہ اگلے سال ابو سفیان نہیں آیا، اور پھر غزوہ احزاب جو ہے اس کی ساری تفصیل یہ سورۃ الاحزاب میں ہے۔ اور غزوہ احزاب کے اختتام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ آئندہ اب ہمارے اوپر حملہ نہیں ہوگا، ہم آگے بڑھ کے اب ہم دفاعی جنگ نہیں لڑیں گے، بلکہ آگے بڑھ کے ہم جارحانہ کارروائی کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہ سن 6 ہجری میں 4 ہجری میں 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا، اور 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اور وہ اس میں تبصرہ آیا ہے، وہ تفصیلات ہے اس میں سورۃ الفتح میں۔ سورۃ الفتح میں نبی صلی اللہ علیہ، اور صلح حدیبیہ ہوا ہے، صلح حدیبیہ یہ سن 6 ہجری میں، اور ذیقعد کا مہینہ ہے۔ اس وقت عام رواج یہ تھا کہ ذیقعد، ذی الحج، محرم یہ 3 مہینے حج کے لیے ہوتے تھے، اور رجب یہ عمرے کے لیے ہوتا تھا۔ اور ذیقعد کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دے کر کہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوں، اور صحابہ کرام میں اعلان کر دیا، اور صحابہ کرام یہ بات سمجھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب جو ہے یہ محض خواب نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے 1400 صحابہ کرام چل پڑے، اور اس کے بعد پھر حرم شریف کے بالکل دروازے پہ مذاکرات ہوئے، اور صلح حدیبیہ کے 4 شرائط تھے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ 10 سال کے لیے ہمارے درمیان جنگ بندی ہوگی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سمیت اس سال واپس جائیں گے، اگلے سال عمرہ ادا کرنے کے لیے آئیں گے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ مکہ سے کوئی شخص مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کیا جائے گا، مدینہ سے کوئی چلا جائے اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور آخری شرط یہ کہ کوئی اور قبیلہ اس میں داخل ہونا چاہے، جس طرف سے بھی داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکے گا۔ اور پھر یہ تفصیلات بھی آپ جانتے ہیں، ابو جندل کا واقعہ جو بیڑیوں میں سامنے آیا، ابو بصیر جو چلا اور اس کے پیچھے لوگوں کو بھیجا گیا، لیکن ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حوالے کیا، انہوں نے جان چھڑائی، اور بحر احمر کے کنارے انہوں نے اپنا وہ کیمپ بنا لیا، اور پھر صحابہ کرام جو نکلتے تھے مکہ سے ان کے پاس پہنچے، انہوں نے خود کہہ دیا کہ ان کو واپس بلا۔ اور یہ اس کو اللہ نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، سورۃ الفتح، یہ 36ویں پارے سورۃ محمد دوسری سورت ہے، اور سورۃ الفتح تیسری سورت ہے 26ویں پارے کی۔ اس میں وہ تفصیلات ساری صلح حدیبیہ کی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 5 ہجری میں اعلان کیا تھا کہ اب ہمارے اوپر حملہ نہیں ہوگا، اور صلح حدیبیہ میں
یہ اگلے سال پھر سن 7 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور مکہ القضاء ادا کیا۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے حکمرانوں کے نام خطوط لکھے اور عربستان کا بہت بڑا حصہ اسلامی ریاست کے زیر نگین آ چکا تھا، اور اس کے بعد کچھ یعنی یہ عربستان تو زیر نگین آ چکا تھا، اور سن 7 ہجری میں اس دوران جب خطوط لکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ اور غزوات بھی ہوئے۔ غزوہ بنی المصطلق ہوا سن 6 ہجری میں، اور نجد کا غزوہ ہو، غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں اسے، جو مشہور واقعہ ہے کہ صحابہ کرام سارے بکر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے، تلوار لٹکائی ہوئی تھی، اور ایک کافر نے آ کر ان کی تلوار اٹھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو اس نے کہا کہ اب بتاؤ کون تجھے میرے ہاتھ سے بچائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، اور اس کے ہاتھ لرز پڑے اور تلوار گر گئی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار پہ اس پھر پوچھا کہ اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا، اور پھر اپنے پاس بٹھایا اور صحابہ کرام آگے۔ یہ غزوہ ذات الرقاع تھا، اور اس طرح کے وہ مہمات، غزوہ موتا ہوا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط بھیجے تھے ان میں سے شام کی سرحد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچیوں کو قتل کیا گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک لشکر 3000 کا لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھیجا تھا، اور 1 لاکھ رومی لشکر کے 1 لاکھ رومیوں کے 1 لاکھ کے لشکر کا انہوں نے مقابلہ کیا تھا۔ خالد بن ولید نے وہ 3000 کا لشکر ان کے بیچ میں سے نکال کر مدینے واپس پہنچایا تھا، اور سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ 20 رمضان سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور فتح مکہ کے بعد پھر غزوہ حنین ہوا، قبیلہ حوازن کے ساتھ غزوہ حنین ہوا، اور اس طریقے سے پورا عربستان اسلام کے زیر نگین آ گیا، اور روم کے ساتھ کشمکش برپا ہوئی۔ اس کے بعد پھر غزوہ تبوک ہے، اور قیصر روم شام کے ساتھ پہ اپنا لشکر 2 لاکھ کا لشکر لے کے آیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر چلا، اور سورۃ التوبہ میں اس کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں غزوہ تبوک کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جب چل پڑا تو قیصر روم نے اپنے لشکر وہاں سے ہٹا دیے، اور تبوک کے مقام پہ کچھ دن گزارنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے، اور اس طریقے سے یہ پورا عربستان اسلام کے زیر نگین آ چکا تھا، اور روم کے ساتھ کشمکش برپا ہو چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور ایران بھی فتح ہوا۔ یہ یعنی میں اگر خلاصتاً عرض کروں، مقاصد جہاد بھی بیان ہو گئے ہیں، اور پھر جہاد کی اجازت سورۃ الحج میں ہے، جہاد کا حکم یہ سورۃ البقرہ میں ہے، جہاد کی کچھ اصول سورۃ محمد میں بیان ہوئے ہیں، اور پھر غزوہ بدر پہ تبصرہ سورۃ الانفال میں ہے، اور غزوہ احد پہ تبصرہ یہ سورۃ آل عمران میں ہے، اور اس کے بعد پھر غزوہ احزاب پہ تبصرہ سورۃ الاحزاب میں ہے، اور صلح حدیبیہ پہ تبصرہ یہ سورۃ الفتح میں ہے، اور غزوہ تبوک پہ تبصرہ یہ سورۃ التوبہ میں ہے۔ یہ ایک ترتیب ہے۔ سیرت کے حوالے سے ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے سامنے ایک نقشہ آ جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کی سرزمین پہ فلسطین پہ قبضہ ہوا، کشمیر پہ قبضہ ہوا، روسی نے افغانستان پہ قبضہ کیا، تو اس دوران پھر حکم کیا ہے
مسلمانوں کی کسی بھی زمین پہ قبضہ ہو جائے کفار کا، اس کا قبضہ چھڑانے کے لیے تو لازمی ہے کہ ہر حالت میں جنگ لڑی جائے، لیکن اللہ کے دین کے غلبے کے لیے پہلے دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے اسلامی ریاست کا قیام ہے، اس کے قیام کے بعد اس کے دفاع، اس کے استحکام اور اس کی توسیع کے لیے پھر قتال ہے۔ اور قتال جو ہے حدیث میں اس کو ضربۃ صنام کہا گیا ہے، اور یہ اونٹ کی کوہان کو کہا جاتا ہے۔ اسلامی نظام کے اندر بلند ترین مقام ہے اس کا، اور اب زیادہ تفصیل ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جہاد کشمیر کے حوالے سے بھی جماعت نے اس وقت جو پالیسی اختیار کی وہ یہ کہ ہمیں حکومت پاکستان کو اس بات پہ مجبور کرنا چاہیے، افواج پاکستان اور حکومت پاکستان کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کو پہنچے اور ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اور فلسطین کے مجاہدین کے ساتھ ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی ہے، لیکن ان کو بھی خطرات ہیں، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ان کی مدد کے لیے پہنچیں۔ افغانستان کے جہاد میں جماعت اسلامی پاکستان کو اس بات کی ضرورت بھی نہیں پڑی، مجاہدین کی وافر مقدار افغانستان کے اندر موجود تھی۔ البتہ جماعت اسلامی پاکستان نے مہاجرین کو پناہ بھی دی اور مجاہدین کے لیے دنیا بھر سے امداد کے سلسلے کو بھی آگے بڑھایا، اور اللہ نے وہ فتح دلوائی، اور اس وقت امارت اسلامی کی صورت میں ایک نظام قائم ہو چکا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں کہ یہ نظام آگے بڑھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔